یہ ایک طوائف کا خط ہے میرے پاس سامنے. لینے تو میں آپ سے آئی تھی دنیا اور محبت اور گندے جسم کی گندی محبت، ایک گندے خون اور گندے پانی سے بنے انسان کے پیچھے. لیکن اللہ آپ کو آباد رکھے، سرسبز و شاد رکھے، خوش و خرم رکھے، اپنی امان میں رکھے، قیامت تک آپ کی نسلوں کی اپنی امان میں رکھے. کیا اچھا سودا کرا دیا مجھے، میرے حقیقی محبوب سے ملوا دے. ہوئے ہوئے ہوئے، میرے پاس ڈاک ڈھیروں ہوتی ہے، ڈھیروں بلا مبالغہ، جو میری نظر سے گزرتی ہے. کس سے گزرتی ہے؟ نظر سے گزرتی ہے. میرا خط نظر سے ضرور گزرتا ہے. میری کچھ خط ایسے ہوتے میں اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا. مجھے یاد ہے میں نے سنت نبوی اور جدید سائنس سب سے پہلی میری کتاب میں نے جو لکھی شروع کی تھی 1996 میں 96 میں. اس کے بعد ایک خط مجھے آیا تھا، میں نے بہت پرانا ایک دفعہ اس کا تذکرہ بھی کیا. ایک خط آیا تھا کہ آج کے دور میں جو آقا مدینے والے کی ایک سنت پہ عمل کر لے اسے 100 بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا. آپ نے اس سنت نبوی اور جدید سائنس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بے شمار سنتوں پہ لگا دیا ہے. آپ کو پتہ نہیں کتنا ثواب ملے گا. ایک ٹوٹا ٹوٹا چھوٹا سا خط تھا. بڑے تعریفی خط آئے میری کتابوں کے بارے میں، میری چیزوں کے بارے میں، پر اس کے اندر کوئی خلوص ایسا تھا. میں نے اٹھا کے اس خط کو رکھ دیا. میں نے کہا مولا اس خط والا کہتا ہے کہ تجھے ثواب ملے گا، یہ خط کے بول قیامت کے دن میرے ترازوں میں تلوا دینا، یقیناً بڑے وزنی ہوں گے، ان کا بڑا وزن ہوگا. کیوں؟ حرفوں کا وزن نہیں ہوتا، سطروں کا وزن نہیں ہوتا، ارے لفظوں کا وزن بھی نہیں ہوتا، ادب کے شاہکاروں کا وزن بھی نہیں ہوتا، لفظوں کے ہیر پھیر کا وزن بھی نہیں ہوتا، قافیہ اور ردیف کا وزن بھی نہیں ہوتا، شعر کی شاعری کا وزن بھی ہوتا، شاعر کے لفظوں کا وزن بھی نہیں ہوتا. اصل وزن خلوص اور اخلاص کا ہوتا ہے، جو اس کے اندر درد ہوتا ہے، جو اس کے اندر غم ہوتا ہے، جو اس کے اندر سوچ ہوتا ہے نا، سچا سوچ ہوتا ہے، اصل وہ خلوص ہے، اس کا وزن ہوتا ہے. یہ وزن دیکھیں کہ کیا لفظ لکھے ہیں. لاکھوں دعائیں آپ کے لیے، کروڑوں عنایات آپ کے لیے. وہ میرے پاس الفاظ نہیں اور مجھے لکھنا نہیں آتا اور الفاظ ہو بھی نہیں سکتے. اس شخص کا شکریہ کیسے ادا کروں جس نے مجھے اللہ کی محبت کرنا سکھا دی، اللہ کے حبیب کے درد دل میرے دل میں ڈال دیا. کہاں میں خودکشی کرنے جا رہی تھی اور کہاں آج میرے رب نے مجھے وہ دنیا دکھائی میں جس کی حقدار نہیں تھی. اور پھر رب نے دنیاوی لحاظ سے مجھے ایسا نوازا کہ میری دنیا بھی مالدار ہو گئی اور میں حلال کی راہوں پہ چل پڑی اور روز بکتی تھی. آج میں اپنے رب کے سامنے بکنا مجھے آ گیا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیری عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. کیا میرا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے؟ ہم مارے پھرتے لوگ دنیا بھر میں خاک چھانتے پھرتے، اللہ کی محبت سے ناآشنا لوگوں کے پیچھے مرے جاتے ہیں. کاش ہمارے ماں باپ ہمیں یہ سکھاتے، کاش میری ماں اور میرا باپ مجھے ایسی تربیت کرتے کہ جب اپنے رب کے پاس جاتے تو بے داغ جوانی لے کر جاتی. کاش میری ماں مجھے سکھا دیتی، میرا باپ مجھے سکھا دیتا. بس ایک چاہ سی رہ گئی. بڑا ملال ہے اس بات کا کہ اپنے رب میں جوانی میں کوڑا کاغذ لے کر جاتی. کوڑا کاغذ، ہائے ہائے ہائے، کوڑا کاغذ لے کر جاتی. میرے رب نے مجھے خوابوں میں اپنے جلوے دکھائے، اپنی محبت کو محسوس کرایا. میں نے کعبہ دیکھا، کعبے کی چوکٹ دیکھی، میں نے حتیم دکھایا، میں نے مسجد نبوی کا دیدار کرایا، میں نے جنت البقیع کا دیدار کیا، میں نے گنبد خضرا کو دیکھا، میں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا. بس اب ایک چیز چاہتی ہوں، میرا اللہ مجھے مدینے ہی میں گھر دے دے اور گنبد خضرا پہ میری نظر ہو اور میری خواہش ہو اور وہیں تڑپ تڑپ کر میں جان دے دوں. میں نے آپ کے در سے ایک چیز پائی تھی، وہ تھی یا مسبب الاسباب. میں 511 مرتبہ پڑھتی ہوں، مجھے عبقری مل گیا، 10 مل گیا، مجھے سب کچھ ملا، اس وظیفے نے مجھے سب کچھ دیا. اب بھی میں جب مجھے کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، میں پڑھتی ہوں یا مسبب 511 بار،
کہنے لگے یہ میرا عمل بہت آزمودہ ہے، میں نے آپ کے درس سے لیا ہے، اور اللہ میرے ایسے کام بنا دیتا ہے کہ میں گمان نہیں کر سکتی۔ یا مسبب